تو آج ہم نماز کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں۔ یہ معلومات صحیح بخاری کی چند احادیث پر مبنی ہے، 256 سے 270 تک۔ جی ہاں، اور یہ نماز کے احکام و مسائل کی جامع کڑیاں کی اقتباسات سے لی گئی ہیں۔ مقصد صرف نماز کا طریقہ جاننا نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ روایات، یہ واقعات ہمارے عملی ایمان کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ بالکل، اور آغاز ایک دلچسپ مشاہدے سے کرتے ہیں۔ حدیث 256 کا ذکر ہے۔ اچھا، وہ کون سی ہے؟ اس میں نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے اتنا جدا رکھتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔ اچھا، یہ تو کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ کیا یہ صرف ایک جسمانی انداز تھا یا اس میں کوئی خاص حکمت تھی؟ دیکھیں، یہ محض ایک انداز نہیں تھا، یہ انتہائی عاجزی، انکساری اور اللہ کے حضور مکمل یکسوئی کی علامت ہے۔ آپ خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ یعنی جسمانی عمل بھی روحانی کیفیت کا عکاس ہے۔ بالکل، اور یہیں سے بات جڑتی ہے حدیث 257 سے، جس میں فرمایا گیا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یعنی جو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ جی، تو وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ اچھا، تو نماز کا طریقہ، قبلہ، حلال کھانا، یہ سب مل کر ایک کمیونٹی کی شناخت اور اس کے تحفظ کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ صرف انفرادی عبادت نہیں، یہ اجتماعی معاہدہ بھی ہے، اور اسی اجتماعیت کا ایک اہم پہلو قبلے کا معاملہ ہے۔ قبلہ، جی، اس بارے میں تو تبدیلی بھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، شروع میں جیسا کہ حدیث 260 میں آتا ہے، مسلمان تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 16 یا 17 مہینے، یہ تو کافی عرصہ ہے۔ جی، پھر اللہ کا حکم آیا اور قبلہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ مقرر ہو گیا۔ اور حدیث 259 میں فتح مکہ کا واقعہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ اچھا، اور پھر باہر تشریف لا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔ تو یہ اس تبدیلی پر ایک طرح سے مہر تھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تاریخی اور ایمانی موڑ ہوگا۔ اس سے مسلمانوں کی ایک الگ شناخت قائم ہوئی۔ بلا شبہ، اور قبلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سفر کے دوران بھی اس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حدیث 26:1 میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیتے تھے، چاہے رخ کسی بھی طرف ہو۔ اچھا، نفل نماز میں یہ رعایت تھی؟ جی، لیکن فرض نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سواری سے اترتے اور قبلے کی طرف رخ فرماتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوائے حسنہ ہے، بہترین نمونہ، جیسا کہ حدیث 258 میں طواف اور سعی کے حوالے سے بھی انہیں بہترین نمونہ کہا گیا۔ صحیح۔ اچھا، نماز میں ہم سے، مطلب انسانوں سے، بھول چوک بھی تو ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اور دین میں اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث 262 میں واقعہ ہے کہ ایک بار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھول ہوئی۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کا حکم اور طریقہ بتایا، یعنی بھول کی تلافی کے لیے 2 اضافی سجدے کرنا۔ اور یہ اصول بھی بتایا کہ اگر شک ہو جائے تو یقین پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں آسانی ہے اور غلطی پر پریشانی کے بجائے اصلاح پر زور ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے۔ اور چونکہ نماز، جیسے حدیث 264 میں اشارہ ہے، بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے، یعنی سرگوشی، راز و نیاز، اللہ سے براہ راست تعلق۔ بالکل، اسی لیے اس کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث 265 میں قبلے کی طرف یا دائیں جانب تھوکنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ بیان ہوئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ اللہ نمازی اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے۔ صحیح، اور مسجد میں تھوکنے کے بارے میں بھی کچھ ہے؟ جی، حدیث 266 میں اسے گناہ قرار دیا گیا اور اس کا کفارہ یہ بتایا گیا کہ اسے صاف کر دیا جائے۔ یہ مسجد کے احترام کا تقاضا ہے۔ یعنی نماز اور مسجد دونوں کے آداب کا خیال رکھنا لازم ہے۔ یقیناً، ان بنیادی باتوں کے علاوہ بھی ان احادیث میں کچھ اور دلچسپ واقعات اور نکات ہیں۔ جی، جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ؟ ہاں، حدیث 263 میں ذکر ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تجویز، جیسے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا یا ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم، وہ بعد میں وحی کے ذریعے بھی آ گئیں؟ جی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کی تائید فرمائی۔ یہ ان کی بصیرت اور اللہ سے قربت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت وہ بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، حدیث 267۔ جی ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھو، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ بالکل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا عالم دیکھیں۔ حدیث 269 میں بحرین سے آئے مال کا ذکر ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ بہت سا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد نبوی کے صحن میں ڈلوا دیا اور اسی وقت سارا کا سارا ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، یہ تو بے مثال سخاوت ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں حدیث 270 کا واقعہ بھی بہت اہم ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کا۔ جی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جگہ مخصوص فرمائی تھی۔ جی، اور وہاں ایک شخص پر منافقت کا شبہ ظاہر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یعنی نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ بالکل۔ تو اگر ان سب حدیث کو ملا کر دیکھیں، نماز میں سنت کی پیروی، قبلے کی اہمیت، غلطیوں کی اصلاح، ادب و احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پہلو، عاجزی، سخاوت، باخبری، تو یہ سب مل کر نماز کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی حرکات نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے زندگی کا۔ بالکل، یہ نماز کے عملی اور روحانی دونوں پہلوؤں کو واضح کرتی ہیں۔ یہ واقعی نماز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو غور طلب ہے، حدیث 270 والی بات کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے پر آگ حرام ہے، بشرطے کہ خلوص نیت ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ جی، خلوص نیت۔ تو یہ خلوص نیت، یہ اخلاص جو صرف کلمے یا نماز تک محدود نہیں، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے دیگر تمام چھوٹے بڑے کاموں میں کیسے نظر آ سکتا ہے۔ ہم اپنے ہر عمل میں یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔